السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل دینی معلومات میں۔ آج ہم آپ کے سامنے آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا اس عنوان سے ایک خوبصورت واقعہ لے کر اور ایک مثال لے کر پیش ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا اور دوسروں کو بھی آپ شیئر کریں گے۔ ایک شاگرد یعنی طالب علم، ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی یہ بتائیے آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ استاد نے ذرا سا توقف کیا، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں، طالب علموں میں کچھ پیسے بانٹے۔ انہوں نے پہلے والے لڑکے کو 100 روپے دیے، دوسرے کو 75 روپے دیے، تیسرے کو 60، چوتھے کو 50 روپے دیے، پانچویں لڑکے کو 25 روپے، چھٹے کو 10 روپے، ساتویں کو 5 روپے، اور جس لڑکے نے سوال پوچھا تھا اسے صرف 1 روپیہ دیا۔ لڑکا استاد کی اس حرکت پر دل گرفتہ اور ملول تھا، اداس تھا، اور اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی، اسے ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ استاد نے آخر اس کو سب سے کمتر اور سب سے ذلیل حقیر کیوں سمجھا؟ استاد نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا اور کہا، سب کی چھٹی، تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا خرچ کرو۔ اب ہماری ملاقات سنیچر کے دن بستی کے روٹی پکانے والے کے تندور پر ہوگی۔ سنیچر والے دن سارے طالب علم روٹی پکانے والے کے تندور پر پہنچ گئے، جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہا تھا۔ سب لڑکوں کے آنے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم میں سے ہر ایک اس تندور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کہ کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، اس کا حساب دے گا۔ پہلے والے لڑکے جس کو 100 روپے ملے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے تندور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد نے پوچھا، بتاؤ میرے دیے ہوئے 100 روپے تم نے کیسے خرچ کیے؟ جلتے ہوئے تندور سے نکلتے شعلوں کی تپش، گرمی اور گرم منڈیر کی حدت سے، اس کی گرمی کی شدت سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھتا اور دوسرا اٹھاتا، خرچ کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ 5 روپے کا گڑ لیا تھا، 10 کی چائے پی تھی، 20 روپے کے انگور کھائے تھے، 5 روپے کی روٹیاں، اور اسی طرح باقی کے خرچے انہوں نے گنائے۔ لڑکے کے پاؤں گرمی کی حدت سے جل رہے تھے تو باقی کا جسم تندور سے نکلتے ہوئے شعلوں سے جھلس رہا تھا، یہاں تک کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع ہو گئے تھے۔ مشکل سے حساب دے کر نیچے اترا۔ اس کے بعد دوسرا لڑکا، پھر تیسرا، اور پھر اسی طرح باقی لڑکوں کا حساب کتاب لیا گیا، یہاں تک اس لڑکے کی باری آ گئی جس سے 1 درہم یعنی 1 روپیہ ملا تھا۔ استاد نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تندور پر چڑھ جاؤ اور اپنا حساب دو۔ لڑکا جلدی سے تندور پر چڑھا، بغیر دیر کیے ہوئے بولا، میں نے 1 روپے کی گھر کے لیے دھنیا کی گڈی خریدی تھی، اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ باقی کے لڑکے ابھی تک نڈھال بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے پیروں پر پانی ڈال کر ٹھنڈا کر رہے تھے۔ استاد نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا، بچوں، یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب کا ایک چھوٹا سا منظرنامہ تھا، ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ ہر انسان سے
اس کو جس قدر مال و دولت عطا کیا گیا ہوگا اس کے برابر حساب کتاب لیا جائے گا۔ لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے رشک اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مثال تو بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے۔ یہ اسٹوری عربی سے ترجمہ کیا ہوا ہے، اس لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا حساب کتاب آسان حساب فرما۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کتاب کر لیا کرو، اپنا جائزہ لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔